السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین سامعات، الحمدللہ کنز الایمان اکیڈمی کی جانب سے تفسیر القرآن الحمدللہ جاری ہے۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اسے قبول کرے، ہم تمام کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خوب برکت رحمت نازل کرے اور نور قرآن سے ہم سب کو مالا مال کرے، تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ افلاک سے اونچا ہے ایوان محمد کا، مخلوق الہی ہے سامان محمد کا۔ پاتے ہیں سبھی صدقہ ان کے در اقدس سے، پاتے ہیں سبھی صدقہ ان کے در اقدس سے، ہر ذرۂ عالم ہے مہمان محمد کا، ہر ذرۂ عالم ہے مہمان محمد کا۔ ہوتی ہے ہر ایک نعمت تقسیم مدینے سے، ہوتی ہے ہر ایک نعمت تقسیم مدینے سے، کونین میں جاری ہے فیضان محمد کا، کونین میں جاری ہے فیضان محمد کا۔ دیتے ہیں ملک پہرا سرکار کے روضے پر، دیتے ہیں ملک پہرا سرکار کے روضے پر، جبریل معظم ہے دربان محمد کا، جبریل معظم ہے دربان محمد کا۔
کیا عالم ہے اگر شیدا ان پر تو تعجب کیا خود چاہنے والا ہے رحمان محمد کا خود چاہنے والا ہے رحمان محمد کا تقدیر جمیل اپنی شاہوں سے رہے بڑھ کر تقدیر جمیل اپنی شاہوں سے رہے بڑھ کر سگ اپنا بنائے گر دربان محمد کا سگ اپنا بنائے گر دربان محمد کا افلاک سے اونچا ہے ایوان محمد کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 270 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نذر مانو اللہ ہی سے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، تم نیکی میں خرچ کرو یا برائی میں خرچ کرو، یا تم جو نظر مانتے ہو اچھے کام کی مانو یا گناہ کے کام کی، ان ساری باتوں کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اگر تم اچھے عمل میں خرچ کرو گے اور صحیح جو شریعت میں جائز ہے وہ نظر مانو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ثواب عنایت فرمائے گا، اور گناہ کے کام کرو گے اور غلط نظر مانو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا دے گا۔ شریعت میں نظر جو مانتے ہیں اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو جو ہے خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے اور یہ جائز ہے، یا یہ ہے کہ کسی ولی کے آستانے کے فقراء کو نظر کرنے کی نیت کرے۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ کہا کہ یا رب میں نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام یا مقصد پورا ہوگا، یا یہ کہ فلاں بیمار تندرست ہو جائے تو میں فلاں ولی کے آستانے کے فقراء کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا ان کی مسجد کے لیے فلاں سامان دوں گا، تو یہ نظر اس طریقے سے جائز ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بزرگان دین کے لیے نظر و نیاز کی جاتی ہے، جیسے
مزارات پر چادر چڑھانے کی نظر مانی جاتی ہے۔ اس طریقے کی نظر کو پورا کرنا یہ جو ہے ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیہ نمبر 271 میں ارشاد فرماتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ صدقہ کس طریقے سے دیا جائے۔ اب صدقے میں ایک فرض ہے جیسے کہ زکوٰۃ ہے یا نفل ہے، دوسرے خیرات وغیرہ ہے، تو اس کے تعلق سے یہاں بتایا گیا کہ جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دیا جائے اور وہ دکھاوے سے شو آف سے پاک ہو تو اس کو ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر دیں، دونوں بہتر ہیں۔ لیکن جو فرض صدقہ ہے جیسے زکوٰۃ وغیرہ، اس کو ظاہر کر کے دینا علماء فرماتے ہیں افضل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خیرات ہے نفلی، اس کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ اس کو چھپا کر دیں۔ اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے گا تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی مقصد دوسروں کو صدقات کے لیے ابھارنا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر ذرہ برابر ریا کا خدشہ ہو، اسے خوف ہو، تو وہ صدقہ نافلہ اسے چھپا کر دینا بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صدقات کے لیے مجمع میں ابھارتے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی وغیرہ اعلانیہ صدقہ دیا کرتے تھے۔ اس میں یہی حکمت تھی تاکہ دوسروں کو بھی صدقات کی طرف رغبت ہو۔ صدقے کے تعلق سے بے شمار فضیلتیں احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ صدقے سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور صدقہ جو ہے غضب الہی کو بجھاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے، اور صدقات جو ہے برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ اور روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ صدقہ دینے سے روزی میں برکت ہوتی ہے اور اس میں مدد بھی ملتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ صدقہ دینے سے عمر بڑھتی ہے، بلائیں آفتیں دور ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے احادیث میں کہ صدقے سے آگے جو ہے بلا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتی۔ الغرض بے شمار فضائل صدقات کے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، موت آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لو، اور مشغول ہو جانے سے پہلے نیک عمل کر لو، اور اللہ کو بہت یاد کر کے اس سے وصل کرو، اور چھپا کر اور اعلانیہ صدقہ دو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارا نقصان پورا کیا جائے گا۔ اور مسند امام احمد کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا، اس وقت تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ صدقہ کرنے والوں کے لیے ان کا کیا ہوا صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرے گا۔ اور یہاں تک بھی ہے، امام طبرانی نے ایک روایت اور نقل فرمائی کہ مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، بری موت کو دور کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تکبر اور فخر کو دور فرما دیتا ہے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کرے، خصوصاً رمضان المبارک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقات اور خیرات کیا کرتے تھے۔ تو بندہ مومن کو بھی چاہیے کہ ہر مہینے میں بالخصوص رمضان المبارک میں اس کا اہتمام کیا کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیہ نمبر 272 میں ارشاد فرماتا ہے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لوگوں کو ہدایت دینا تم پر لازم نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے،
وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے خرچ کرو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر اور داعی بنا کر بھیجا گیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف فرض کیا ہے کہ آپ دعوت دیں، دعوت دینے سے آپ کا کام پورا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ جد و جہد آپ پر لازم نہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ کے دعوت دینے سے اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر نہیں لاتا تو گرفت اس شخص کی ہوگی، واضح نشان دیکھنے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں تک دعوت پہنچائیں۔ مفسرین اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اپنی نفلی صدقات اپنے مشرک رشتہ داروں کو نہیں دیتے تھے، اسی طریقے سے انصار جو ہے وہ بنو قریظہ، بنو نذیر جو قبیلے تھے ان کو صدقات نہیں دیتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اسلام لے آئیں تو ہم ان کو دیں۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے حبیب، انہیں ہدایت یافتہ کرنا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے، یعنی ان کی ہدایت اس پر موقف نہیں کہ ان کو صدقہ دے یا نہ دے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں ہے کہ وما تنفقوا من خیر، یعنی تم جو اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ جو ہے یہ تمہیں ہی ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں یقیناً مال میں برکت ہوگی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ثواب کا ذخیرہ تمہیں عنایت کرے گا۔ لہذا جب اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تو جس پر خرچ کرتے ہو اس پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرو۔ ایک ذرہ برابر تمہارا اس میں نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں دنیاوی نفع حاصل ہو، تمہارا نام ہو۔ جو بھی کرو اخلاص کے لیے کرو تاکہ تمہارے اعمال برباد نہ ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 273 میں ارشاد فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے تھے، ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے۔ لا يسألون الناس الحافا، ان لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں پہلے تو یہ بات بتائی گئی کہ صدقہ دو، گویا کہ صدقے کی ترغیب دی گئی، پھر یہ بتایا گیا کہ صدقہ کس کو دیا جائے، کن فقراء کو دی جائے۔ تو یہاں یہ بات بتایا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے جانوں کو جہاد اور اطاعت کے لیے روک رکھا ہے انہیں دیا جائے۔ اب یہ فقراء کون ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کو جہاد اور اطاعت کے لیے روک رکھا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں وہ اہل صفہ ہیں، ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ان کی تعداد تقریباً 70 کے قریب تھی، اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ تقریباً 400 کے قریب تھی۔ یہ صحابہ مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بنوایا تھا۔ وہ اپنی خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے تھے، اور ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جن کو اگر دیکھا جائے ان کے کپڑے اور پہناوی کی وجہ سے یا ان کی شکل کو دیکھا جائے تو ان کی شکل سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ یہ بھوکے ہیں، ضرورت مند ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کے لیے اس طرح ظاہر کرتے تھے۔ یہ صحابہ سخت ضرورت کے باوجود بھی اپنے چہروں سے
اپنی بھوک اور پیاس کو ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے، اور ان سے باتیں کرنے والا اور ان کی ظاہری حالات کو دیکھنے والا ان کو خوشحال اور شکم سیر گمان کرتا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ جو ہیں وہ اہل اسلام کے مہمان تھے، نہ ان کا کوئی گھر تھا نہ مال۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھوک کی شدت سے اپنے جگر کو زمین سے لگائے رکھتا تھا اور بھوک کے غلبے کے وقت اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں ایک راستے پر بیٹھا تھا جہاں سے لوگ گزر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر وہاں سے ہوا، تو میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھا۔ میں نے ان سے صرف اس لیے پوچھا تھا شاید وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور مہمان بنا کر کھانا کھلائیں۔ وہ گزر گئے اور مجھے نہیں لے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے تعلق سے پوچھا، تو ان سے بھی اسی لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے ساتھ لے جائیں، لیکن وہ بھی نہیں لے گئے۔ پھر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ میرا کچھ پوچھنے سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ چل پڑے، میں بھی آپ کے ساتھ گیا، آپ کے گھر چلے گئے۔ میں اندر آنے کی اجازت میں نے طلب کی، آپ نے اجازت دے دی۔ گھر میں دودھ کا ایک پیالہ تھا۔ آپ نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا ہمارے لیے فلاں شخص نے ہدیے کے طور پر بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک۔ آپ نے فرمایا جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ، وہ اہل اسلام کے مہمان ہیں، ان کا گھر بار ہے، نہ کوئی مال ہے ان کے پاس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ آتا تو آپ اس کو ان اصحاب صفہ کے پاس بھیجا کرتے تھے، خود اس میں سے نہیں کھاتے تھے، اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ ان کے پاس اس کو بھی بھیجتے تھے اور اس سے خود بھی کھاتے تھے۔ مجھے آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جاؤ انہیں بلا لاؤ۔ میں نے سوچا ایک پیالہ دودھ ہے، تمام اصحاب صفہ کے مقابلے میں کیا حیثیت؟ اب میں ان کو بلا کر لاؤں گا تو سرکار انہیں بھی دے دیں گے، انہیں پلانے کا حکم ہوگا، تو میرے لیے کیا بچے گا؟ تو میں اس امید میں تھا کہ شاید آپ یہ سارا دودھ مجھے دے دیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، چونکہ سرکار کا حکم تھا، اس لیے میں گیا، سب کو بلا کر لایا۔ سب آ کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور انہیں پیش کرو۔ میں نے وہ پیالہ لیا اور ان میں سے ایک شخص کو پلایا، انہوں نے اس سے دودھ پیا اور وہ سیر ہو گئے۔ پھر میں نے دوسرے کو پیش کیا، حتیٰ کہ سب کو پلاتے پلاتے آخر میں اس پیالے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، اور تمام اصحاب صفہ سیر ہو کر پیٹ بھر کر پی چکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لے کر میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ پھر آپ سر اٹھا کر مسکرائے اور فرمایا اے ابو ہریرہ پیو۔ میں نے پیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے ابو ہریرہ پیو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا، میں اسی طرح پیتا رہا، آپ فرماتے رہے پیو، حتیٰ کہ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے، اب مجھ میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے وہ پیالہ لیا، اللہ کی حمد کی اور بسم اللہ پڑھ کر پی لیا۔ آپ دیکھیں اس حدیث مبارکہ سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک کی کیفیت کیا تھی اور اس شدت کو انہوں نے بیان کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ ایک پیالے دودھ سے آپ نے تقریباً 70 صحابہ کو سیراب کر دیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی طور پر سرکار نے فرمایا اور پیو اور پیو اور پیو، حتیٰ کہ پھر گنجائش ہی نہ تھی۔ ایک پیالے دودھ سے اتنوں کو پلانا یقیناً یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ عزیز سامعین اکرام، ہمیں اپنے صدقات کو کن پر خرچ کرنا چاہیے، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو اپنی عزت و وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال نہیں کرتے اور اپنی غریبی کو چھپاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا گزارا تو اچھا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اگر آپ غور سے ان لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی میں تکلیفیں ہیں، اور ان کے مزاج میں ایسے لوگوں کو پہچانے کیسے ہیں؟ تو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے مزاج میں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، اور چہرے پر کمزوری کے آثار ہوں گے، اور بھوک کی وجہ سے ان کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دینی کام میں مشغولیت کی وجہ سے وہ کمانے کی فرصت نہیں پاتے۔ تو ایسے لوگ جو واقعتاً ضرورت مند ہیں ان کو ڈھونڈ کر ان تک اپنے صدقات کو، خیرات کو اور زکوٰۃ کو پہنچانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام سیوطی نے اس کو نقل فرمایا اور فرماتے ہیں کہ وہ شخص مسکین نہیں جو ایک کھجور، دو کھجور، ایک لقمہ، دو لقمے کے لیے در بدر مانگتا پھرے۔ سرکار فرماتے ہیں مسکین صرف وہ شخص ہے جو سوال کرنے سے باز رہے۔ اگر تم چاہو تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ آیت پڑھو کہ وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے، یعنی مانگتے نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچانیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگنے کے عادی ہوتے ہیں، انہیں سوال کیے بغیر انہیں چین نہیں آتا، ان کے پاس ہوتا ہے پھر بھی وہ عادت بنا لیتے ہیں۔ اور راستے میں بھی آپ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا ایک مشغلہ بن چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے فاقہ اور اپنے گھر والوں کے فاقے کے بغیر سوال کیا، یعنی اپنے ضرورت یا گھر والوں کی ضرورت کے بغیر سوال کیا، تو سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس پر فاقوں کا دروازہ کھول دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کو فقیر ہی اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بلا ضرورت سوال کیا قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراشیں پڑی ہوں گی، اور جس شخص نے مال بڑھانے کے لیے سوال کیا وہ صرف انگاروں کا سوال کر رہا ہے، سوال چاہے کم کرے یا زیادہ کرے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، اور امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، تو سرکار فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ایسے لوگ جو بلا وجہ سوال کرتے ہیں تو انہیں اس حدیث سے درس حاصل کرنا چاہیے، اور جو لوگ سوال نہیں کرتے ضرورت کے باوجود، تو اس حدیث سے انہیں بہت تسلی ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ ہاں، اگر سوال کیے بغیر کوئی چیز آتی ہے خود سے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے پاس اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز بغیر لالچ کے، بغیر سوال کیے پہنچ گئی، اس کو قبول کرے، یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 274 میں ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کی بار بار ترغیب دی ہے، بار بار حکم فرمایا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، فکس نہیں ہے، دن اور رات کسی بھی وقت میں خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو، ہر حال میں صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے شان نزول کے تعلق سے دو روایتیں ہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ آپ نے اللہ کی راہ میں 40,000 دینار خرچ کیے تھے، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ طور پر اور 10,000
ظاہری طور پر. اور یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی مولائے کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی، جب آپ کے پاس صرف 4 درہم تھے اور اس کے علاوہ کچھ نہ تھا. آپ نے ان 4 کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک پوشیدہ، ایک اعلانیہ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یعنی کچھ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے دن رات خفیہ اور اعلانیہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کی تعریف بیان فرمائی. معزز سامعین، یہاں تک صدقے کے تعلق سے کہ کس کو دیا جائے، کیسے دیا جائے، اور آدمی کی پہچان کرنے کی ضرورت کیوں ہے، تو ان ساری باتوں کا بیان ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی راہ میں خالص لوجہ اللہ خیرات صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشعا وعمرا طويلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في تعليمنا وفي تعلمنا وفي سائر معاملاتنا.
بركة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين. اللهم دمر ديارهم، شتت شملهم، فرق جموعهم يا قهار يا جبار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، ووفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.